الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو جمعہ کا مبارک دن عطا فرمایا اور جمعہ کی نماز ادا کرنے سے پہلے چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے اور سنانے کا موقع عطا فرمایا. میرے دوستو، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے ذی الحجہ کا مہینہ الحمدللہ شروع ہو چکا ہے اور آج اس مہینے کا یہ پہلا جمعہ ہے. میرے دوست ہیں اس کی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی زیادہ ہے. اس لیے علماء کرام اور مفسرین کرام کے اکثر و بیشتر کا یہ کہنا ہے کہ سورہ فجر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا اور اس سورہ فجر کے اندر جو 10 راتوں کی قسم کھائی گئی ہے، ان 10 راتوں کے اندر مفسرین کرام کا یہ کہنا ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی ابتدائی 10 رات یعنی 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 10 ذی الحجہ تک کی راتیں ہیں. تو میرے دوستو، بہت ہی زیادہ اہمیت احادیث کے اندر بھی ان 10 دن اور 10 رات کے بیان کیے گئے ہیں. تو انشاءاللہ آج کے جمعہ میں اسی موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو جو بھی باتیں کہی جائیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. میرے دوستو، ذی الحجہ کے جو یہ ایام چل رہے ہیں، یہ دن جو چل رہے ہیں، یہ بہت ہی مبارک دن ہے. اس قدر مبارک دن ہے یہ کہ 2 خاص عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں کے اندر خاص فرما دیا. وہ 2 خاص عبادتیں ان دنوں کے علاوہ اور ان مہینوں کے علاوہ اگر کوئی دوسرے دنوں میں کرنا چاہے تو اس عبادت کو نہیں کر سکتا. آپ دوسری عبادتوں کو لے لیجئے. نماز ہے، 5 وقت اللہ نے فرض قرار دیے ہیں. 5 فرض پڑھنے کے علاوہ اگر کوئی نوافل پڑھنا چاہے تو اوقات مکروہہ کے علاوہ جب چاہے وہ پڑھ سکتا ہے. اسی طریقہ پر روزہ کو رمضان کے مہینہ میں اللہ نے فرض قرار دیا، لیکن فرض روزہ کے علاوہ نفل روزہ اگر کوئی رکھنا چاہے تو پورے سال میں کبھی بھی وہ روزہ رکھ سکتا ہے. اور اسی طریقہ پر زکوٰۃ ہے جس کو اللہ نے ہر صاحب نصاب مالدار کے اوپر فرض قرار دیا ہے سال میں 1 دفعہ. لیکن میرے دوستو، فرض زکوٰۃ کے علاوہ اگر وہ صدقات کرنا چاہے تو وہ پورے سال میں کبھی بھی کر سکتا ہے، کوئی قید اس کے لیے نہیں ہے. لیکن میرے دوستو، قربان جائیے 2 ایسی عبادت کے اوپر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کر دیا کہ آپ کو فلاں دن کرنی ہے اور فلاں مہینے میں کرنی ہے. ان 2 خاص عبادتوں میں سے پہلی عبادت حج کی عبادت ہے. حج کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذی الحجہ کا مہینہ خاص کر دیا کہ ذی الحجہ کے مہینے کے فلاں تاریخ کو اگر آپ وقوف عرفات کریں گے، منا میں جا کر کے رات کو گزاریں گے، جمرات پہ جا کر کے شیطان کو آپ کنکریاں ماریں گے، جب ہی جا کر کے آپ کا یہ حج جیسا مبارک عبادت قابل قبول ہوگا. ان ایام کے علاوہ پورے سال میں دوسرے دنوں میں اگر آپ چلے گئے، عرفات میں جا کر کے ٹھہرے، اس کے علاوہ رمی جمار کرے، کچھ بھی کرے، لیکن وہ عبادت شمار نہیں کی جائے گی جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جن ایام میں ہے وہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اسی میں ہم
حج کی فرضیت کو ادا کریں گے جب جا کر کے وہ ادا ہوگا، ورنہ ادا شمار نہیں کی جائے گی۔ اسی طریقہ پر ان ایام میں ایک دوسری عبادت ہے قربانی۔ قربانی ہر صاحب نصاب کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض و واجب قرار دیا ہے، اور اس کے لیے اللہ نے دن کو متعین کر دیا ہے کہ ذی الحجہ کی 10، 11 اور 12 تاریخ، یہ 3 دن قربانی کے اللہ نے متعین قرار دیے۔ ان 3 دنوں میں ہی قربانی ہوگی۔ ان 3 دنوں کے علاوہ اس سے پہلے یا اس کے بعد میں قربانی کے نام پہ چہ کہ ہزاروں جانور کو ذبح کر دیا جائے، وہ نفلی عبادت اور صدقات کے اندر شمار تو کیا جائے گا، لیکن اصل قربانی کے اندر وہ ہرگز شمار نہیں کیا جائے گا۔ تو میرے دوستو، ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کی اہمیت کو بتلانے کے لیے صرف اتنا بتلا دینا کافی ہے کہ حج جیسے فریضہ اور قربانی جیسے فریضہ اور بہترین عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی ذی الحجہ کے مہینے کے اندر فرض قرار دیا ہے۔ تو یہی اس کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ نے قرآن کریم میں وَلَيَالٍ عَشْرٍ 10 راتوں کی قسم کھا لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی بات کو یوں ہی اگر بیان کرے تو وہ بھی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، بہت بڑی بات ہوا کرتی ہے، لیکن اگر کسی چیز کے اوپر اللہ نے قسم کھا لی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ لہٰذا 10 راتوں کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں، یعنی 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 10 ذی الحجہ تک کی رات مراد لی گئی ہے۔ بہرکہ میرے دوستو، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کے جو یہ 10 دن اور 10 راتیں ہیں، اس کے اندر جو بھی عبادتیں کی جاتی ہیں، دوسرے دنوں کی عبادت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ ان دنوں کی عبادت کو فضیلت بخشا ہے، اس کی اہمیت کو بیان کیا ہے، اور کرنے سے ثواب زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو میرے دوستو، جب جن دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادتوں کے ثواب کو بڑھا دیا ہے، ان دنوں میں اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کرنے کا عذاب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ ان دنوں میں ہمیں اہتمام ان باتوں کی کرنی ہے کہ کچھ نہ کچھ عبادتیں ہم مسلمان مرد و خواتین ان ایام کے اندر ضرور کر لیا کرتے ہیں، لیکن میرے دوستو، اگر نہیں کیا جاتا اور نہیں بچا جاتا، اگر بچا جاتا تو ایسی صورت میں گناہوں سے نہیں بچا جاتا کہ ان ایام کے اندر ہم نے انشاءاللہ روزے بھی رکھنے ہیں، نمازیں بھی پابندی سے پڑھنی ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اگر ہم نے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کر لیا تو یاد رکھیے انشاءاللہ پھر ہمارے اندر تبدیلیاں پیدا ہوں گی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کچھ تبدیلی آئے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہمارے اوپر برسے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر مصیبت میں اللہ کی مدد ڈائریکٹ ہمارے اوپر نازل ہو، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم عبادتوں کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ ہم نمازیں تو الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، لیکن گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہے ہیں۔ آنکھوں کا گناہ ہم کر رہے ہیں، ہاتھوں کا گناہ ہم کر رہے ہیں، پاؤں کے ذریعے سے گناہ ہم کر رہے ہیں، منہ اور زبان کے ذریعے سے ہم گناہ کر رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں یاد رکھیے وہ عبادت کا ثواب تو ہمیں ضرور مل جائے گا، لیکن یہ گناہ کے نہ چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو خاص رحمتوں کا نزول ہونا ہے، جس وقت میں مصیبت کو ٹلنے کے لیے، دشمنوں پہ غلبہ پانے کے لیے، وہ غلبہ ہمیں اس وقت میں حاصل ہوگا، ان پریشانیوں سے نجات ہمیں اس وقت میں ملے گی جب ہم ان عبادتوں کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنے کا بھی اہتمام کر لیا۔ جب تک ہم گناہوں سے نہیں بچیں گے، یاد رکھیے اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحیح مدد ہمارے پاس ہرگز نہیں آئے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم
گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑی بیماری انسانوں کے اندر کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ آپ بتلائیے کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑی بیماری انسانوں کے اندر گناہ کا کرنا ہے۔ یہ سب سے بڑی بیماری ہے، گناہ کا کرنا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان بیماری کا علاج کیا ہے؟ علاج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا۔ آج ہم اور آپ کوئی مہلک بیماری، کینسر جیسے بیماری کے اندر اگر کوئی مبتلا ہو گیا تو ہم کہتے ہیں کہ بہت بڑی بیماری اسے لگ گئی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑی بیماری گناہوں کا کرنا ہے، کہ جب آدمی گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں نیک کام بھی اس کے کام نہیں آتے اور قابل قبول نہیں ہوتا۔ نیک کام وہ کر رہا ہے، ساتھ میں گناہ بھی کر رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی ایسے بڑے آزمائشوں کے اندر مبتلا کرے گا کہ وہ ایسے وقت میں پریشان ہوگا، ہر چہار جانب سے وہ گھر جائے گا۔ لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان بیماریوں سے اور ان پریشانیوں سے بچتے رہیں، تو ہمیں گناہوں سے توبہ کرنا ہوگا، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی صحابہ کرام سے اسی حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ ان بیماری کا علاج یہ ہے کہ تم گناہوں سے توبہ کر لو۔ گناہوں سے توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جو گناہ آپ کر رہے ہو اور بار بار کر رہے ہو، توبہ اس طریقہ پر کرو کہ پھر اس گناہ کے کرنے کی نوبت نہ آئے، اس گناہ کی طرف ہم پلٹ کر کے نہ دیکھیں، تب جا کر کے اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے ہمارے توبہ کو قبول فرمایا اور گناہ کو معاف فرما دیا۔ تو اب اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ گناہوں کی اس بیماری سے بچنے کے لیے دو کام کرنا ہے۔ ان میں سے پہلا کام یہ ہے کہ توبہ کرنا ہے، اور دوسرا کام یہ ہے کہ استغفار کرنا ہے۔ استغفار ہم کرتے رہا کریں، اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر کے توبہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگیں، استغفر اللہ من کل ذنب، یہ بھی ہم اس کا ورد کرتے رہا کریں، تو یہی اس کا علاج ہے۔ اور جب بھی گناہوں کا خیال ہمارے ذہن میں آئے تو بیان فرمایا گیا لا حول ولا قوت الا باللہ، ہم اس کلمات کو پڑھ لیں گے تو وہ گناہ پانی کی طرح مکمل طور پہ دل سے وہ نکل جائے گا اور اس کا خیال انشاءاللہ اس کے بعد نہیں آئے گا۔ لہٰذا ان کاموں کے اوپر عمل کیجئے۔ اس کے بعد جب یہ ایام ذی الحجہ کے یہ 10 دن اور 10 راتیں اتنی زیادہ مبارک ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے اندر ذکر کثرت سے کیا کریں۔ جب یہ دن تمام دنوں میں افضل ہے تو ہمیں اس کے اندر عبادت بھی وہ کرنی ہے جو اللہ کے پاس سب سے زیادہ افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 ذکر وہ ہے جو تمام ذکروں کے سردار ہیں۔ ان میں سے ایک ہے سبحان اللہ، دوسرا ہے الحمدللہ، تیسرا ہے اللہ اکبر، اور چوتھا ہے لا الہ الا اللہ۔ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام کے سامنے آپ نے اس طریقہ پر ارشاد فرمایا کہ او میرے صحابیوں، کیا میں آپ کو یہ نہ بتلا دوں آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو احد پہاڑ کے برابر نیک اعمال کر لے؟ مدینے کے اندر تمام پہاڑوں میں احد پہاڑ سب سے بڑا پہاڑ ہے۔ جو لوگ عمرہ کو گئے ہوں گے زیارت پہ احد پہاڑ مدینے کے اندر انہیں لے کر کے جاتا ہے، وہ دیکھے ہوں گے اپنی آنکھوں سے، بہت بڑا پہاڑ ہے۔ اس پہاڑ کے برابر نیک کام کرنے کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیا کہ تم میں سے کوئی ہے جو ان پہاڑ کے برابر، احد پہاڑ کے برابر نیک اعمال کر لے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کون اتنی طاقت رکھتا ہے کہ احد پہاڑ کے برابر نیک کام کر لے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے ہر کوئی اس کام کو کر سکتا ہے۔ صحابہ کرام حیرانگی کے عالم میں سوال کرنے لگے
کہ کس طریقہ پر کیا جا سکتا. احد پہاڑ کے برابر شوق بھی پیدا ہو گیا, جذبہ بھی پیدا ہو گیا کہ اس نیک اعمال کیا ہے, ہم اسے سنیں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص جب ایک دفعہ سبحان اللہ کہے گا تو اس کو احد پہاڑ کے برابر اللہ ثواب عطا فرمائے گا. اللہ اکبر کہے گا, احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. الحمدللہ کہے گا, احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. اور اسی طریقہ پر لا الہ الا اللہ پڑھے گا, احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. کتنا ہلکا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. لہٰذا جب یہ دن مکمل طور پہ وزن دار ہے, یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک فضیلت والا یہ دن ہے, عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن اور 10 راتیں, تو ایسی صورت میں ہمیں چاہیے کہ جو ذکر کے سردار یہ 4 کلمات ہیں, اس 4 کلمات کو اٹھتے بیٹھتے جاگنے کی حالت میں ہم ہمہ وقت اس کو پڑھتے رہا کریں. جب بھی پڑھیں گے دل سے پڑھیں گے, یقین کرتے ہوئے پڑھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مکمل طور پہ 100% یہ سچی بات ہے. اس عقیدے اور ارادے سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہر پڑھنے کے اوپر, ہر ذکر کے اوپر احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. کوشش ہمیں کرنی ہے تو انشاءاللہ ضرور اس کا پھل اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے گا. اب میرے دوستو, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ذی الحجہ کی جو ابتدائی 10 راتیں ہیں, ان 10 رات میں اگر کوئی شخص عبادت کرتا ہے تو ہر رات کی عبادت شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر اللہ ثواب عطا فرماتا ہے. کتنی بڑی اہمیت اور فضیلت کو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے. شب قدر کی فضیلت ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30ویں پارے کے اندر سورہ قدر کو نازل فرمایا اور اس کے اندر بیان فرمایا کہ یہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سبوں کو ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں شب قدر تلاش کرنی ہے تو رمضان کے آخر عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو. اور وہ طاق 5 راتیں ہیں, 21, 23, 25, 27 اور 29. ان راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا گیا. عام طور پہ لوگ تلاشتے نہیں, کچھ لوگ تلاشتے ہیں لیکن پھر بھی یقین نہیں ہوتا کہ وہ رات ہمیں ملی یا نہیں ملی. لیکن اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے عشرہ ذی الحجہ کی 10 راتوں میں سے کسی ایک رات میں بھی جگ کر کے اللہ کی عبادت کر لی تو اس کو شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. 10 رات اگر کسی نے عبادت کی تو 10 شب قدر اس کو مل گئی. اور یقین کے ساتھ کہا گیا کہ ضرور مل جائے گی. رمضان میں تلاشیں گے, شک و شبہ میں ہم رہیں گے, لیکن ان راتوں میں اگر ہم عبادت کریں گے تو 100% عبادت کرنے, شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ثواب ملے گا. اب ہم میں سے ہر کوئی راتوں میں جگنے کا عادی عبادت کے لیے تو ہرگز نہیں ہے. ڈیوٹی کے لیے ہم جگیں گے, اپنے کام سے ہم ضرور جگیں گے, دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کے پوری رات ہم گزار دیں گے, یہ چلے گا. لیکن عبادت کے لیے جگنا ہے تو ایسی صورت میں پہلے نیند آتی, نہیں جگتے. تو علماء کرام نے ایک شارٹ طریقہ بتلایا جس طریقے کو ہم میں کا ہر کوئی مسلمان مرد و خواتین ضرور کر سکتے ہیں. وہ طریقہ کیا ہے؟ دن کی جو نماز ہے وہ بھی ہمیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنی ہے, جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے, مکمل جماعت کے ساتھ. اور خاص طور پہ جب مغرب کی نماز ہو تو ہم مغرب کی اذان سے پہلے مسجد میں آ جائیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ. جب امام صاحب اللہ اکبر سے پہلے جب مکبر تکبیر کہتا ہے اس وقت سے ہمیں صف کے اندر شامل ہونے ہیں, جماعت کے اندر شامل ہونی ہے. تکبیر اولیٰ کے ساتھ آپ نماز پڑھیے مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد جو 2 رکعت سنت ہے جو عام طور پہ بغیر پڑھے ہوئے لوگ چلے جاتے ہیں,
اس سنت کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ پھر اس سنت کے پڑھنے کے بعد جتنا بھی آپ سے ہو سکے نوافل، آپ نوافل 2 رکعت کر کے جتنا ہو سکے آسانی کے ساتھ پڑھ لیجئے۔ ذکر و اذکار ابھی جو ہم نے 4 اذکار بتلائے ہیں، وہ اذکار کو تقریباً آپ سے جتنا ہو سکے، کوئی موقع نہیں ہے کہ 100 بار 150 بار پڑھنا، جتنا آپ سے ہو سکے وہ پڑھیے۔ قرآن کریم کی تلاوت جتنا آپ کر سکتے ہیں بیٹھ کر کے کر لیجئے۔ پھر اپنے کام میں لگ جائیے، گناہ مت کیجیے، گناہ کو چھوڑے رکھنا ہے۔ پھر عشاء کی نماز آپ تکبیر اولیٰ کے ساتھ آ کر کے پڑھیے۔ عشاء کے بعد کی جو 2 رکعت سنت ہے اور واجب الفطر جو عام طور پہ ہم اور آپ نہیں پڑھتے، انجان مار دیتے ہیں یار کیا پڑھنا، چلو بعد میں دیکھ لیں گے، واجب ہی تو ہے، چھوڑیں تو کچھ نہیں ہوگا۔ واجب کے چھوڑنے کا اتنا ہی گناہ ہے جتنا فرض کے چھوڑنے کا گناہ ہے، اس مسئلے کو بھی یاد رکھیے۔ تو واجب الفطر پڑھیے، نوافل وغیرہ پڑھیے، ذکر و اذکار جتنا ہو سکے کیجیے، قرآن کریم کی تلاوت جتنا ہو سکے کیجیے۔ عشاء کے بعد کھانا کھا لینے کے بعد اگر آپ جگ رہے ہیں تو کوئی گناہ مت کیجیے، جتنا جلدی ہو سکے آپ سو جائیے۔ پھر فجر کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ آ کر کے آپ پڑھ لیجیے مسجد کے اندر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق علماء کرام نے بیان فرمایا کہ اب ایسے شخص کو شب قدر میں جگنے کے برابر اللہ ثواب عطا فرمائے گا، اور عورتیں اول وقت میں اسی طریقہ پر اپنے گھر میں نمازوں کا اہتمام کر لیں تو اسے بھی شب قدر کے برابر اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ کہیں گے کہ بھائی کیوں؟ اس لیے کہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے، سنتوں و نوافل پڑھ لے، کوئی بھی گناہ نہ کرے اور جا کر کے سو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو آدھی رات جگ کر کے عبادت کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر وہی شخص فجر کی نماز اگر جماعت سے پڑھ لے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ما بقی آدھی رات عبادت کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب اگر کوئی شخص عشاء اور فجر دونوں جماعت سے پڑھتا ہے تو پوری رات عبادت کے برابر، جگ کر کے عبادت کرنے کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو اب ایسے شخص کو شب قدر کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ لہٰذا خواتین کو بھی چاہیے اپنے اپنے گھروں میں جا کر کے بولیے کہ وہ اول وقت میں نمازوں کا اہتمام کر لے اور اس طریقہ پر یہ ذکر و اذکار کر لیں راتوں کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات ہم ایسا کریں گے تو ہر رات شب قدر کے برابر اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی حدیث کے اندر کہ جس کسی نے بھی ان 9 دنوں میں 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 9 ذی الحجہ تک، 10ویں ذی الحجہ کے دن تو روزہ رکھنا حرام نہیں رکھ سکتے، ان 9 دنوں میں جس نے بھی روزے رکھے، ہر دن کا روزہ 1 سال روزہ رکھنے کے برابر اس کو ثواب عطا فرمایا جائے گا۔ کتنا بڑا ثواب ہے! اگر کسی نے اہتمام کر کے 9 روزے رکھ لیے تو 9 سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب عطا فرمایا جائے گا۔ اب 2 دن تو گزر گیا، آج دوسری تاریخ ہے ذی الحجہ کی، ما بقیہ اب 7 دن باقی ہیں۔ اگر 7 دن روزے کا اہتمام کر لے تو 7 سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ اور اگر کسی نے صرف 1 ہی روزہ رکھنا ہے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھے، یعنی 9 ذی الحجہ، اور اس سال 9 ذی الحجہ جمعہ کے دن آ رہا ہے، لہٰذا اس دن آپ روزے کا اہتمام کریں گے تو آپ کو ڈبل ثواب ملے گا۔ اگر 1 ہی روزہ رکھنا ہے تو 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے، ڈبل ثواب اس حساب سے ملے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر دن کا روزہ 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب ہے، تو 9 ذی الحجہ بھی انہی دن کے اندر شامل ہے۔ اور پھر الگ سے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عرفہ کا روزہ رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو 1 سال کے برابر روزہ بھی کا ثواب ملے گا اور 1 سال پہلے کے اور بعد کے گناہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ لیکن آپ یاد رکھیے، گناہ کے معاف ہونے سے مراد گناہ صغیرہ ہے، گناہ کبیرہ نہیں۔ چھوٹے موٹے گناہ اٹھتے بیٹھتے جو ہو جاتے ہیں وہ گناہ ہے۔ گناہ کبیرہ، اور گناہ کبیرہ میں جھوٹ بولنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ کسی کو آپ اب ستا رہے ہیں،
ان کا مذاق لوگوں کے سامنے اڑا رہے ہیں اور ان کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ کے اندر شمار کیا جائے گا۔ تو یہ تمام کے تمام گناہ کبیرہ جب تک آپ توبہ نہیں کریں گے اس وقت تک معاف نہیں ہوگا، اور توبہ کرنے سے بھی وہ گناہ کبیرہ معاف ہوگا جس کا تعلق اللہ کے حق کے ساتھ ہے، حقوق اللہ کے ساتھ ہے، وہ گناہ توبہ کرنے سے معاف ہوگا۔ لیکن جس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، بندوں کے ساتھ ہے، تو اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک آپ کو، اگر کسی کا آپ نے حق دبایا ہے، پیسہ کسی کا لے لیا، دبا لیا آپ نے، اور کسی کو آپ نے دھوکہ دیا ہے، تو جب تک آپ اس پیسے کو، اس معاملات کو جب تک آپ اس آدمی سے رفع دفع نہیں کر لیں گے اس وقت تک آپ کا وہ گناہ معاف نہیں ہوگا، یا جن کے ساتھ آپ نے ایسا معاملہ کیا وہ جب تک آپ کو دل کھول کر کے معاف نہ کر دے اس وقت تک آپ کا یہ گناہ کبیرہ معاف ہرگز نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں کا اہتمام کریں، اور جس سے بھی کچھ غلطیاں بھول چوک ہو گئی ہیں آپس میں ایک دوسرے سے ہم معاف کر لیں، معافی تلافی کر لیں، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے دوستو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزے کا بھی اہتمام کریں، انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ ہم روزہ رکھیں۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ یا اللہ مجھے بھی زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور تمام سامعین کو بھی روزہ رکھنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب اس کے اندر میرے دوستو، وقت ہو گیا، ایک بات اگر میں 2-4 منٹ آپ کا لے لوں تو بھائی کچھ پریشانی تو نہیں، ایک بات رہ گئی میں بیان کر دیتا ہوں، وہ یہ کہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آئے تو وہ لوگ جو قربانی دے رہے ہوں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ پاؤں کے ناخن کو نہ تراشے، اور بدن کے حصے کے بال کو جہاں جہاں کاٹنے کا حکم ہے اسے وہ صاف نہ کرے، اس سے پہلے اس کام کو کر لے۔ میں نے گزشتہ جمعہ اعلان کیا تھا، یہ کیوں ایسا حکم دیا گیا؟ حکم اس لیے دیا گیا میرے دوستو، علماء کرام نے بیان فرمایا کہ چونکہ یہ حج کا مہینہ چل رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو توفیق دی ہے وہ حج کے لیے بیت اللہ کے اندر جا چکے ہیں، بیت اللہ کے سفر پہ جب وہ جاتے ہیں تو بیت اللہ کی وردی یعنی احرام کا کپڑا وہ پہن کر کے جاتے ہیں۔ جب وہ لوگ احرام کا کپڑا پہنتے ہیں تو پہننے کے ساتھ ہی کچھ پابندیاں اس کے اوپر عائد ہو جاتی ہیں کہ آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، سر اور چہرے کو ڈھانک نہیں سکتے، سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے۔ انہی پابندیوں میں سے ایک پابندی یہ بھی ہے کہ اپنے ہاتھ اور پاؤں کے ناخن کو نہیں تراش سکتے، اور اپنے سر کے بال کو نہیں نکال سکتے، بغل اور زیر ناف کو بھی جو آپ نہیں نکال سکتے۔ یہ پابندیاں حجاج کرام کو لگا دی گئی ہے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کے اندر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر وہ لوگ جو اپنے اپنے مقام پہ ہیں، اللہ نے انہیں مالدار نہیں بنایا، غریب ہے لیکن دل میں چاہت ہے کہ ہم بھی حج کرنے کو جاتے، اگر پیسہ ہوتا، پیسہ ہے، مالدار ہیں، جانے کی خواہش بہت زیادہ ہے لیکن طبیعت ایسی ہے کہ نہیں جا سکتے، بیمار اتنا زیادہ ہے کہ وہ چل نہیں سکتا، مجبور ہے نہیں جا سکتا، لیکن دل میں تمنا ہے، تو انہی تمنا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تمنا کو اپنی نظروں میں رکھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی یہ اعلان کروا دیا کہ وہ لوگ جو صاحب نصاب ہیں، اپنے نام سے قربانی دینا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ ان حجاج کرام کی طرف شباہت اختیار کر لے کہ جس طریقہ پر وہ عازمین حج کرنے والے اپنے ہاتھ اور پاؤں کے ناخن کو نہیں نکالتے، آپ بھی مت نکالو، جس طریقہ پر وہ اپنے سر کے بال کو نہیں نکالتے، آپ بھی مت نکالو، ان کی شباہت اختیار کر لو۔ تو یاد رکھو میدان عرفات کے اندر جب رحمتوں کی بارش، موسلادھار بارش جب اس کے اوپر برس رہی ہوگی تو ان کے بدلی کا تھوڑا سا ٹکڑا ایسے لوگوں کے اوپر اللہ برسائے گا جو شباہت حجاج کرام کی اختیار اپنے اپنے مقام پہ کرے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس طریقہ پر شباہت کو اختیار کریں